اگر اونٹ گائے یا بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی، کتنے آدمی بولے، کتنے آدمی؟ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک بنائیں۔ کتنے کتنے؟ 7 کہ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اونٹ میں اور گائے میں کتنے کتنے آدمی شریک ہوں گے؟ 7۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال قربانی کی۔ کس سال؟ وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی بولیں 7 آدمیوں کی طرف سے تھی۔ تو اگر قربانی کا جانور بکری یا بھیڑ ہو تو اس میں 7 آدمی نہیں شریک ہو سکتے۔ بکری میں 1 آدمی، بھیڑ میں بھی کتنے؟ 1 آدمی ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ رجل فقال ان علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھ پر ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے واجب ہو چکا ہے اور میں مالدار ہوں اور مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا کہ میں اسے خرید لوں، اب میں کیا کروں؟ اب میں بولو، اب میں کیا کروں؟ مجھے اونٹ نہیں مل رہا، اونٹ مجھ پر واجب ہو گیا ہے، حج میں کوئی دم آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 بکریاں خریدو۔ کتنی؟ اونٹ کی جگہ 10 نہیں، 7 بکریاں خریدو اور انہیں ذبح کر دو۔ تو بڑا جو جانور ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، قربانی میں اس کے 7 حصے۔ کتنے حصے؟ 7 حصے۔ اور چھوٹا جو جانور ہے اس کے کتنے حصے؟ 1 حصہ۔ اور قربانی کے دن 3 ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ سب سے افضل ہے 10 ذی الحجہ کو آدمی قربانی کرے، سب سے افضل۔ نہیں کر سکتا، کل مجھ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ 10 کو ایک ہمارے سامنے بکرا پیدا ہوا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا 11 کو کر لیں تاکہ اس کی عمر کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسی صورتحال بن رہی ہے تو آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 10 11 12 کتنے دن ہیں قربانی کے؟ 3۔ سب سے افضل 10 کو ہے، نہیں کر سکے 11 کو بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکے 12 کو بھی عصر تک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے فوائد کے لیے لوگ موجود ہوں، اور فی ایام معلومات، جو ایام مقررہ ہیں، ان مخصوص چوپائیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فالمعلومات یوم النار و یومان بعدہ، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 261 میں حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر 10 ذی الحج اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ 10 کے بعد کیا آتا ہے؟ 11، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ 12۔ 10 11 12 ان 3 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی قربانی تم میں سے کرے، فرمایا فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 835 باب ما یوکل من لحوم الاضاحی میں امام